پروگرام احکام شریعت اور طہارت کے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ نماز کی شرائط کے ساتھ طہارت کا پورا چیپٹر مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد اب ہم ستر کے مسئلے پر آئے تھے کہ نماز کی دوسری شرائط ستر عورت ہے۔ عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، اور ستر کہتے ہیں چھپانا، یعنی ایسی چیز جس کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے اس کو نماز کے دوران چھپانا، یہ نماز کی دوسری شرط ہوتی ہے۔ اور اس میں میں نے آپ کی خدمت میں مردوں کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ناف کے نیچے سے لے کر، یعنی ناف کا سوراخ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کے بالکل نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی گھٹنے ستر میں داخل ہیں، اس پورا حصہ بدن کا ویسے بھی عام طور پہ بھی دوسرے لوگوں سے چھپانا فرض ہوتا ہے اور نماز میں بھی لازم ہے۔ اس کے علاوہ جتنا مرد کا جسم کا حصہ ہے وہ اگرچہ ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن اس انداز سے جسم کے حصے کھول کر نماز پڑھنا کہ جو معاشرے میں معیوب سمجھے جاتے ہوں، اور اس انداز سے انسان کسی تقریب میں، کسی افسر کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے جانے میں شرم و عار محسوس کرے، تو اس میں نماز کو علماء اسلام نے مکروہ لکھا ہے کہ جس حالت میں عام لوگوں کے سامنے جانے میں انسان شرم کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں شرم نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور باقی آپ کو بتا دیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس حیت کے ساتھ، ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ جو معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی ہے، اور عرفاً ویسا لباس پہن کے ہم کسی کے سامنے نہیں جاتے، اس لیے فقہائے اسلام نے بعض چیزوں کی خاص طور پہ نشاندہی کر دی، جیسے مثال کے طور پہ گلے کی ہڈی۔ بعض کہتے ہیں یہ گلے کی ہڈی چھپانا واجب ہے، حقیقتاً گلے کی ہڈی چھپانا کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی مرد کے ستر میں داخل تو نہیں ہے، تو چھپانا کیسے واجب ہوگا؟ مراد یہی ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ اتنا بڑا گریبان کھول کے نماز پڑھنا، جیسے جتنے بڑے گریبان کھولنے کی حالت میں ایک شریف انسان عام لوگوں کے سامنے جانے میں شرم و عار محسوس کرتا ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے، وہ اس کا تعلق براہ راست ستر سے نہیں ہے۔ اب خواتین کی طرف آ جائیں۔ بہنوں کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس عورت کو اپنا تمام حصہ بدن دوسرے لوگوں سے چھپانا چاہیے۔ نماز کے لیے اتنا ضرور ہے کہ جو چہرہ ہے عورت کا مکمل چہرہ، جس کو ٹکلی کہہ لیں آپ، سامنے سے چہرے کی ٹکیا جس کو کہتے ہیں، یعنی بال جمنے کی جگہ، پھر یہ سائیڈ سے کنپٹیاں تھوڑی سی، اور پھر یہ سامنے کا حصہ، بس یعنی چن سے تھوڑا سا نیچے آئیں اور رک جائیں، پورا نیچے تک نہیں، تھوڑا سا آئیں رک جائیں، بس اتنا اس کو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔ باقی گلے کا حصہ اور پورے کان وغیرہ، اسی طرح پورا سر، اور اسی طرح صحیح قول کے مطابق لٹکے ہوئے بال، جو سر کے پیچھے لٹکے ہوئے بال ہیں، بعض اوقات بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو پیچھے سے بال ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب چھپانا ضروری ہے، اس کو سب کو فقہاء نے ستر میں داخل کیا ہے۔ اسی طرح عورت کی کلائی مکمل طور پہ ستر میں داخل ہے۔ ہتھیلی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ بھی ستر ہے، ہاتھ کی پشت ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ یہ بڑے مختلفی مسائل ہیں، ان میں اختلاف ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بہن جس طرح اسکارف ٹائپ ایسا کوئی کپڑا سلوا لیں اور نیچے تک کافی لمبا ہو، تاکہ اندر ہی ہاتھ رکھیں، اور تکبیر بھی وہ اندر ہاتھ رکھ کے لگائیں اور اندر ہی ہاتھ باندھیں، تاکہ یہ ستر کے مسائل چونکہ بہت نازک ہیں، نماز کے فساد کا کوئی حکم اس میں نہ لگے۔ باقی نیچے کا جو ہے پنجہ وغیرہ، یہ فقہاء نے فرمایا کہ جو عورت کا پاؤں کا پچھلا حصہ ہے وہ ستر میں داخل ہے، مثال کے طور پہ ٹخنے ہیں اور ایڑی، یہ ستر میں داخل ہے۔ باقی جو اگلا پورا پنجہ ہے اس کا استثناء فرمایا۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ اتنی لمبی شلوار پہن کے نماز پڑھنا، یا اتنی لمبی چادر جو زمین تک لٹک رہی ہو اور اس سے پورے ٹخنے اور ایڑیاں چھپ جائیں، حتیٰ کہ جب عورت سجدہ کرنے لگے تو سجدے کی حالت میں چونکہ تھوڑی سی وہ آگے جھکتی ہے تو لازم بات ہے کہ چادر کھینچے گی، تو اس میں بھی پھر یہ ستر نہ کھلنے پائے، اس کی تھوڑی سی احتیاط کرنے کی حاجت ہے۔ تو ٹخنے اور ایڑیوں کو فقہاء نے عورت کے حق میں ستر میں داخل کیا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ بہنیں کوشش یہ کریں کہ اپنی نماز کے لیے ایک الگ لباس بنائیں اور بڑی چادر کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ پورا حصہ بدن چھپے۔ اب ہماری بعض بہنیں بہت ہی باریک قسم کے دوپٹوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتی ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ اگر اتنا باریک کپڑا ہے کہ اسے زمین پہ بچھائیں تو نیچے کی زمین یا اس کپڑے کے نیچے کا حصہ بالکل صاف نظر آ رہا ہو تو یہ ستر کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جیسے یہ جارجٹ کے دوپٹے ہوتے ہیں خواتین کے، کہ اگر اس کو زمین پر رکھ دیں تو ویسے باریک باریک جالیاں سی ہوتی ہیں اس میں، تو نیچے کی حصہ صاف نظر آئے گا۔ ایسا دوپٹہ اوڑھ کر اگر نماز پڑھی تو یہ ستر کے لیے کافی نہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دروازے میں کھڑا ہو، باہر روشنی ہے تو ٹانگوں کی حیت آپ نے دیکھا ہے کپڑے کے اندر سے نظر آتی ہے، جیسے کوئی مرد بھی مثال کے طور پہ کھڑے ہو جائیں، کتنا ہی موٹا کپڑا پہنا ہو،
لیکن اگر وہ ایسے روشنی کے سمت میں کھڑے ہیں آپ دیکھیں گے تو روشنی چونکہ پیچھے سے پڑ رہی ہوتی ہے تو کپڑے کے اندر سے ٹانگوں کی حیت نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ حیت نظر آنے سے کوئی یہ ستر کے منافی، یہ ستر کے خلاف نہیں ہے. جو اصل تعریف یہ اتنا باریک کپڑا، تو یہ باریک نہیں کہلائے گا بلکہ باریک وہی کہلائے گا کہ اگر اس کو آپ زمین پہ بچھا دیں تو نیچے کی زمین بالکل صاف آپ کو نظر آئے، اسے باریک کپڑا کہتے ہیں. لہذا جو کپڑا ایک روشنی میں کھڑے ہونے کی بنا پر بظاہر ستر کا سا کام نہیں کر رہا، اندر سے ٹانگیں نظر آ رہی ہیں بظاہر، لیکن اگر آپ اسی کپڑے کو بچھائیں گے تو آپ کو نیچے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو اصل اعتبار یہ کپڑے کو بچھا کر نیچے نظر آنے نہ آنے کا ہے، دور سے کسی روشنی کے اندر کھڑے ہو کر جسم کی تھوڑی بہت حیت سمجھ میں آنے کا نہیں ہے. تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اتنا باریک کپڑا پہن کے ہرگز نماز نہ پڑھیں. اور اسی طریقے سے یہ بعض بہنیں جب تکبیرات لگاتی ہیں تو ہاتھ باہر نکل آتے ہیں اور یہ ہاتھ اٹھاتی ہیں تو یہ کلائی اس طرح یعنی آستین سرک جاتی ہے اور کلائی کھل جاتی ہے. ان کی کلائیاں یاد رکھیں ستر میں داخل ہیں. اگر 1/4 کلائی کھل گئی، یہاں کونی سے لے کر یہاں تک یہ کلائی ہے پورا، اور یہ ایک پورا ستر کا حصہ ہے، اس کے 4 حصے کر لیں، یہ 1 2 3 4، تو اتنا حصہ سمجھ لیں. اگر یہ پیچھے ہٹ گئی قمیض اتنی جیسے سمجھ لیں مثال کے طور پہ یہ، اور یہ اس پر تکبیر لگا رہی ہیں تو نماز شروع نہیں ہوگی کیونکہ 1/4 کپڑا کھلا ہوا ہے، ستر ہے، ستر کھلا ہوا ہے، اور ستر 1/4 کے کسی اس کا 1/4 کے برابر کھلا ہو، اس حالت میں تکبیر لگائیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی. اس سے کم ہے تو نماز شروع ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. اس پہ توجہ کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں. خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ کلائی چونکہ ستر میں داخل ہے، لہذا اس کا اگر کوئی حصہ کھلا ہوا تو دیکھیں گے کہ 1/4 کے برابر یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے. اگر 1/4 کے برابر یا زیادہ ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو نماز شروع ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی اور واجب العیادہ ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. اس لیے بہنوں کو میں نے جیسے شروع میں مشورہ دیا تھا کہ جب وہ تکبیر لگائیں تو کپڑے کے اندر سے ہی ہاتھ رکھیں، بس تکبیر لگا لیں، باہر نکال کی کوشش نہ کریں ورنہ کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے لمبی چادر پہن کے نماز پڑھیں. اگر مردوں کی طرح ٹخنے کھول دیے اور پھر جب سجدے میں گئی تو اور شلوار سرک گئی تو پنڈلی بھی نظر آ گئی تو یہ تو بدرجہ اولا ستر ظاہر ہو جائے گا اور اس طریقے سے نماز نہیں ہوگی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عبادات کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے. بعض ہماری بہنیں ایسے موقع پر کہہ دیتی ہیں ارے جی یہ تو بس مولویوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو یہ مولویوں کی طرف منسوب کر کے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہہ کر آپ بری ذمہ تو نہیں ہو سکتی ہیں. شادی بیاہ کے معاملے میں کیوں نہیں کہتے؟ شادی بیاہ کے معاملے میں کہہ رہے چھوڑ تو دنیا والوں کی باتیں ہیں، ہم تو پرواہ نہیں کرتے، جیسے بھی چاہے رشتہ ادا کر لیں. نہیں، اس میں تو ایک ایک بال کی کھال نکال لیتے ہیں، استخارے علیحدہ کرواتے ہیں، کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے نا. تو دین کا معاملہ ہماری نگاہوں میں اتنا آسان ہو گیا کہ چاہے عبادت برباد ہو رہی ہو تھوڑا سا اہتمام نہیں کرنا ہے. پوری زندگی کی عبادات چاہے برباد ہو جائیں، میدان معاشر میں گرفت ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم مادی لحاظ سے چیزوں کی طرف بہت زیادہ، جو مادی اشیاء ہیں ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے اور آخرت کی کوئی فکر ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے بے پرواہی کے جملے نکلتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ. یہ ستر کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے تمام بہن بھائیوں کو چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ نماز کو ادا کریں تاکہ ستر عورت کا معاملہ صحیح رہے. اس کے بعد وقت کی باری آتی ہے. چلیں وہ وقت میں بعد میں لیتا ہوں، پہلے استقبال قبلہ لے لیتا ہوں، چھوٹا موضوع ہے تاکہ پھر وقت کا بڑا لمبا موضوع ہے. تو استقبال قبلہ تیسری شرط ہے، یعنی قبلہ رو ہونا. قبلہ رو ہونے کا مطلب دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بعین ہی کعبۃ اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے. ایسی صورت میں تو کعبۃ اللہ کی سمت رخ کرنے کا مطلب ہے عین عمارت کی جانب رخ کرنا، بالکل جہاں عمارت ہے سامنے اس کی طرف رخ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کے نگاہوں سے کعبۃ اللہ اوجھل ہے تو پھر سمت کا تعین کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک جانب کا، ایک سائیڈ کا ہم دیکھتے ہیں. پھر یہ کہ عین عمارت کی رعایت کرنا تو بہت مشکل ہے. اس کے لیے بھی فقہاء نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس طرف کعبۃ اللہ ہے مثال کے طور پہ، لیکن جیسے اب ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہے یہ میرے فرنٹ پہ کعبۃ اللہ اس رخ پر ہے، لیکن خاص کیا اگر میں اس رخ نماز پڑھوں گا تو عمارت کی طرف میرا رخ ہو رہا ہوگا؟ یہ ضروری تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے عمارت تھوڑی سی ادھر ہو، تھوڑی سی ادھر ہو. اس لیے فقہاء اسلام نے احتیاطاً یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں اس کو کعبۃ اللہ کی سمت کا تو یقین ہے کہ اس طرف ہے لیکن خاص عمارت کی تعین کرنا ممکن نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک آپ سیدھا خط کھینچیں سامنے سے اور ایک یہ سیدھا خط کھینچیں، لکیر کھینچ لیں، تو یہ جو ادھر سے آ کے اس لکیر یہاں مل رہی ہے اور یہ 90 ڈگری کا زاویہ کہلاتا ہے. ادھر بھی 90 ڈگری کا بنے گا، ادھر بھی بنے گا. اب ان کے درمیان سے آپ بالکل دونوں کے درمیان سے خط ادھر کو کھینچیں کہ ادھر کو کھینچیں تو یہ 45 ڈگری پر اس نے اس کو
ڈیوائڈ کر دیا. اب یہ جو یہ اس طرح ہے 45 ڈگری ادھر 45 ڈگری ادھر، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جتنا ہے یہ کعبۃ اللہ کی سمت کہلائے گا. احتیاطاً علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا. کال لے لیتا ہوں. ایک یا آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر تو آپ کعبۃ اللہ کے عین سامنے نماز پڑھ رہے ہیں کہ عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر خاص عمارت کا تعین کرنا فرض ہے. اب یہ نہیں کہ جیسے یہ عمارت ہے کعبۃ اللہ کی، مثال کے طور پر آپ تھوڑا سا رخ ہٹا کے نماز پڑھ دیں گے، نماز نہیں ہوگی. عین عمارت کا رخ کی طرف رخ کرنا فرض ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں چاہے مکہ المکرمہ میں ہیں لیکن کعبۃ اللہ نگاہوں سے اوجھل ہے، تو چونکہ عین عمارت کی طرف رخ کرنے میں حرج شدید ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رخ عین عمارت کی طرف ہے؟ اس لیے فقہاء اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں امت کی آسانی کے لیے اس قول پر اتفاق کیا کہ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کی سمت کا پہلے تعین کر لے، یہ معلوم ہو جائے، معلوم ہے اس کو جیسے یہ سامنے ہے کعبۃ اللہ، تو پھر اس کو اتنی رعایت دی جائے گی کہ وہ سامنے رخ کر کے نماز پڑھے. بہت اچھی بات ہے کہ تھوڑا 45 ادھر ہو گیا یا 45 ڈگری ادھر ہو گیا اس کا سینہ، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ یہ جب ہم ایک سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عین عمارت ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو یہ احتمال ہے کہ ادھر بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا کعبۃ اللہ، ادھر بھی ہو سکتا ہے. اور 45 کے دائرے کے اندر یعنی جتنا یہ 45 ہے ڈگری کا اینگل بنتا ہے جس طرح یہ جیسے ہے، تو اس میں تقریباً آپ دیکھیں سامنے کی پوری سمت کور ہو جاتی ہے. اس لیے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں اور 45 ڈگری کا اعتبار کرنے میں لوگ حرج سے بچ جائیں گے، تکلیف اور اذیت سے بچ جائیں گے اور نماز کا صحیح طریقے سے اہتمام ہو سکے گا. لہٰذا یہ قول اپنے ذہن میں رکھیں. کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام صاحب. جی فرمائیے. میں باہر تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا باہر میں. کس کا؟ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا باہر. اچھا تو میرا دونوں ہاتھ کام کرتا ہے، دونوں پیر، نیچے کا پورا بدن میرا بے جان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے، صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. جی تو میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا پیر قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، تو کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، میں عرض کرتا ہوں. اور دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ میں جو تیمم کرتا ہوں تو میں یہ پتھر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر میں کرتا ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے، یا پھر یہ تیمم پتھر پہ ہو جاتا ہے میرا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو میرے کو انشورنس کا پیسہ ملا ہے جی، یہ کیا میں یہ اپنے جو نیک کام میں لگا سکتا ہوں، جیسے صدقہ ہے، خیرات ہے، مسجد میں ہے، یا نہیں لگا سکتا ہوں؟ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے کر رہا ہوں. تو آپ نے جس کمپنی سے انشورنس کرائی تھی وہ غیر مسلم کمپنی ہے مسلمانوں کی ہے؟ یہ سر یہ باہر کی کمپنی تھی، تو وہ اس میں یہ اللہ جانے وہ غیر مسلم تھی یا مسلم ہو سکتے ہیں. سعودی عرب میں کویت میں تھا. میں کویت میں تھے آپ؟ ہاں کویت میں. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں اس کو تفصیل سے میں عرض کر دوں گا. ایک اور کال لیتے ہیں پھر جوابات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی میرا سوال یہ ہے کہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. اور دوسرا یہ کوئی شخص ہے وہ استنجا کرنے جاتا ہے، استنجا کر کے اٹھتا ہے تو اس کے پیشاب کے قطرات نکلتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ. یہ ٹنڈو لیار سے ایک کال تھی. بھائی نے کہا کہ ان کی کوئی چچی وغیرہ ہیں، انہوں نے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، پلاٹ ان کا ہے، انہوں نے کورٹ میں کیس کر دیا. اب وہ خاتون جو ہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ یہ پلاٹ میرا ہے، انہیں جھوٹا قرآن اٹھا لیا ہے. لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جی چونکہ انہوں نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا ہے اس لیے آپ کورٹ سے کیس کو ختم کر دیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ہم کسی سے مشورہ کر لیں عالم دین سے، پھر ہم اس پہ کوئی عملی قدم اٹھائیں گے. تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر واقعی وہ پلاٹ آپ کا ہے، آپ کو یقین ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں اور وہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں، تو چاہے قرآن اٹھائیں، چاہے کعبۃ اللہ کے سامنے جا کے قسم کھائیں، کبھی بھی آپ یہ کیس ختم نہیں کیجیے گا. کیونکہ وہ فاسقہ فاجرہ ہیں، وہ ایک گناہگار ترین خاتون ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہی ہیں، جنہوں نے فقط دنیا کے ایک معمولی پلاٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب کو استعمال کیا ہے، اور وہ خدا نخواستہ توبہ نہیں انہوں نے کی اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں جائیں گی. اور ایک جہنمیوں والے عمل کی وجہ سے آپ اپنے حق سے دستبردار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس سے تو ایک ظالم کی مدد ہوگی، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، آئندہ بھی 10 کے پلاٹ قبضہ کر کے اسی طرح قرآن اٹھا کے قبضہ کرتے رہیں گے. جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچائیں، ہرگز اپنے کیس واپس نہ لیں، بلکہ اور مضبوط وکیل کر کے وہ پلاٹ آپ لیں تاکہ اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو اور ان کو احساس ہو کہ جھوٹا قرآن کا وبال بھی سر پر آیا اور پلاٹ بھی نہیں ملا، تو آئندہ کے لیے حوصلہ شکنی ہوگی. اگر خدا نخواستہ آپ نے صرف ان کے قول کا اعتبار کر کے کیس ختم کر دیا، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. یہ جو بیچ میں مشورے دے رہے ہیں کہ تم یہ چھوڑ دو، ان سے پوچھیں کیوں چھوڑ دیں، کس وجہ سے چھوڑ دیں.
ایک شخص کے جھوٹا قرآن اٹھانے کی بنا پر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے، آپ اس پہ ڈٹ جائیں، جم جائیں اور ثابت کر دیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں اور آپ اپنا پلاٹ واپس لیں، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا واقعی وہ پلاٹ ہو، ورنہ آپ اگر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور وہ سچا قرآن اٹھا رہی ہیں تو بس پھر آپ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں فریق اچھی طرح غور و تفکر کریں۔ ہو سکتا ہے وہ خاتون ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوں تو ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ بہن یہ پلاٹ آپ کے قبضے میں آ بھی گیا تو کتنے عرصے تک نفع اٹھائیں گی؟ آپ کی عمر کے اگر 30 سال 35 سال 40 سال نکل گئے ہیں تو کتنے عرصے زندہ رہ جائیں گی؟ 10 سال 20 سال 30 سال؟ یہ 10 20 30 سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس وقت جو آپ کی عمر ہے مثال کے طور پہ اگر 30 35 سال بھی ہے تو آپ اپنے ماضی پہ نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے کہ آپ کے 30 35 سال کتنی تیزی سے گزرے ہیں، ان کا احساس بھی ہے آپ کو کتنی تیزی سے گزر گئے، آپ یہاں تک پہنچ گئیں۔ اسی طرح سوچئے کہ جس طرح غیر محسوس طریقے سے آپ کی زندگی کے 35 سال نکل گئے تو اگلے 10-20 سال نکلنا تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ کو موت آئے گی، سخت ترین موت ہوگی، بری موت آئے گی، پھر قبر کے اندر آپ کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا، آپ کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور پھر میدان محشر میں ذلت و رسوائی، اور اس پلاٹ کا بدلہ جس کے آپ قبضہ کر رہی ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ خود میدان محشر میں دلوا دے گا، اور وہ دنیا میں صبر کریں گے دنیا میں بھی اجر عطا فرما دے گا، وہ تو دونوں طرح مالا مال رہے، آپ کو کیا ملا؟ اور پھر آپ یہ پلاٹ چھوڑ کے جائیں گی، کم از کم آپ کے قریبی لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، تو کیا وہ ایسی جھوٹی عورت کے لیے بعد میں ایصال ثواب کریں گے؟ وہ بولیں گے جہنم میں گئی، وہ بھی آپ کے طریقے پہ چلتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس طرح دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے آخرت کو فراموش کر دینا سمجھداروں کا کام نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا ہوش سے کام لیجئے اور سمجھداروں کی فہرست میں داخل ہوں اور فوراً پلاٹ واپس کر دیں۔ اور اگر دیکھیں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی اس قسم کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب پیچھے نہ ہٹنا، اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے جھوٹا قرآن اٹھا لیا تھا۔ گھبرائیے نہیں، دنیا کی بے عزتی برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، آخرت کی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اس سے آپ کی عظمت میں اضافہ ہوگا، اور عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، کسی انسان کے نہیں۔ تو اس طرح کا شیطان بہکائے تو اس کی بھی پرواہ مت کیجیے گا۔ بھائی نے فرمایا کہ جو عالم کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ کون سا عالم ہے، کم از کم کتنا علم ہونا چاہیے؟ دیکھیں علماء نے یہی لکھا ہے کہ ایک تو اس عالم کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ تمام عقائد کو دلائل کے ساتھ جانتا ہو اور اس میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو ہر عقیدے کی دلیل کم از کم معلوم ہو۔ اور عقائد کے دلائل 4 ہوتے ہیں: قرآن، سنت اور عقل سلیم، سواد اعظم۔ 4 ہوتے ہیں: قرآن، سنت، عقل سلیم، سواد اعظم۔ قرآن سے بعض اوقات عقیدہ ثابت ہوتا ہے، بعض اوقات حدیث سے ہوگا، بعض اوقات صرف عقل سے ہوگا، لیکن عقل کے ساتھ ایک قید ہے عقل سلیم۔ سلیم سے مراد جو ہر عیب سے، بغض سے، اناد سے، خرابی سے، گمراہی سے، جہالت سے خالی عقل ہوتی ہے۔ یہ عقل بعض اوقات عقائد ثابت کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں تفصیلی عقائد پہ قرآن بھی خاموش ہے، حدیثیں بھی خاموش ہیں۔ یہ تو منطق و فلسفہ جب یونان سے عرب میں منتقل ہوا اور ہر چیز کو عقلی لحاظ سے پرکھا جانا شروع ہوا تو پھر عقائد میں بگاڑ پیدا ہونے کا شدید اندیشہ پیدا ہوا کہ لوگوں نے عقل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو جاننے کی کوشش کی۔ تو پھر اس زمانے کے ہمارے علماء اسلام نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے پہلے منطق و فلسفے کا علم خود سیکھا اور پھر انہی کے دلائل کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو عقلی لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب جتنے یہ عقائد انہوں نے ثابت کیے ہیں وہ سب کے سب عقل سلیم سے ثابت ہیں، وہ قرآن و حدیث اس میں خاموش ہے۔ یہ تیسری چیز عقل سلیم۔ چوتھی ہوتی ہے سواد اعظم۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم مانے بڑی۔ مسلمانوں کی اگر بڑی جماعت کسی عقیدے پر قائم ہے، بڑی جماعت سے مراد صرف جہلاء نہیں بلکہ اس میں عوام بھی ہوں اور خواص ہوں، علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، اگر ایک طرف میجورٹی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ عقیدے پہ ہم اس پہ قائم ہیں تو ان بڑی جماعت کا کسی عقیدے پر قائم ہونا ہی اس عقیدے کے درست ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، تم بڑی جماعت کی پیروی کرو، من شذ فی النار، جو بڑی جماعت سے علیحدہ ہوا اس کو جہنم میں بھی علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اور ایک مقام پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ امت کا اکثر حصہ جو علماء اور مفتیان کرام اور عوام و خواص پر مشتمل ہو، اگر وہ کسی عقیدے پہ مجتمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی، ان کی مدد سے ہی وہ اس صحیح عقیدے پر قائم ہیں، ورنہ سرکار نے فرما دیا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب اگر ایک شخص ایک عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں یہ عقیدہ تم نے کہاں سے نکالا؟ وہ کہتا ہے جی قرآن سے۔ ٹھیک ہے، دلیل دیکھ لی، ہاں قرآن میں ہے۔ یا وہ کہتا ہے حدیث سے، ٹھیک ہے دلیل موجود ہے۔
یا وہ کہتے ہیں عقل سلیم سے، تو ہم دیکھیں گے کہ واقعی جو علماء علم کلام والے ہیں انہوں نے عقیدے کو ثابت کیا ہے عقل سے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ یا چوتھا وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو جس میں علماء فقہاء ہیں اس عقیدے پر عامل پایا ہے، اس عقیدے کو مطلب اختیار کیے ہوئے پایا ہے، ہم دیکھیں گے واقعی اگر ایسا ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ عقیدہ صحیح ہے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کی بڑی جماعت اس عقیدے پر قائم نہیں ہے، تو پھر یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اب اس کا خالی یہ کہنا جی میرا عقیدہ بس یہ ہے، تو بھائی آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی کوئی وقعت اور ویلیو نہیں ہے۔ جب آپ چاروں ماخذ کے ذریعے اپنے اس عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، یہ ناقابل ذکر ہے، ناقابل قبول ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلا علماء نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جو اپنے عقائد کے باب میں مستقل ہو، یعنی تمام عقائد کو دلائل کے ساتھ جانتا ہو، اسے پتہ ہو کہ میرے جو عقیدے ہیں ان کی کیا کیا دلیلیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے دیکھ کر نکال سکے۔ یہ تعریف آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی ہے، اور جس وقت انہوں نے یہ بات بیان فرمائی اس وقت عربی کتابیں ہوتی تھیں اور عربی کتابوں سے ہی لوگ مسائل اخذ کیا کرتے تھے، اس لیے بعض علماء نے یہ قید میں لگا دی کہ کم از کم جو عربی ماخذ ہیں ان پر وہ مطلع ہو، کیونکہ ہر عقیدے کا ہر کتاب کا ترجمہ نہیں ہو گیا ہے، اور نہ ہر بڑی جو کتابیں ہیں ان کے تراجم اس انداز سے ہو گئے ہیں کہ عوام ان کو پڑھ کر فوراً سیکھ سکے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عالم وہی ہوگا کہ جو عربی کتابوں سے خود بذات خود محنت کر کے مسائل نکال سکے۔ اس پر ایک اور بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علماء کرام کے فضائل بیان فرمائے اور صحابہ کرام میں بھی عالم موجود تھے، تو لازم سی بات ہے کہ جو فضائل سرکار نے بیان فرمائے ان کا کوئی نہ کوئی اس زمانے میں مصداق ہونا ضروری ہے، اور وہ صحابہ کرام کے گروہ تھا جو باقاعدہ عالم تھے، مجتہد تھے، اور عوام جو صحابہ کرام کی تھی، عوامی صحابہ جو تھے، مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ تو ان میں کیا کیا صفات تھیں دیکھ لی جائیں۔ وہ عربی اللسان تھے، وہ قرآن و حدیث پر عبور رکھتے تھے، قرآن و حدیث کے مسائل نکال سکتے تھے، تو ان کو عالم کا درجہ دیا گیا۔ چنانچہ آج کے دور میں بھی اگر ایک شخص ایسا ہے جو کم از کم جو قرآن سے یا حدیث سے یا فقہ کی کتابیں ہیں بڑی جو عربی متون ہیں ان سے مسئلہ اپنی ضرورت کا نکال سکتا ہو تو ہم اس کو عالم کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ آخری جزئی پہ میں کلام کروں گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ اس بات کا حصہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ایک عالم کو جب ہم عالم کہتے ہیں تو کم از کم کتنا اس کے پاس علم ہو کہ ہم اس کو عالم کہہ سکیں، اور جو علماء کے فضائل بیان فرمائے ہیں ان کے لیے کہہ سکیں کہ اس کو فضیلت میں سے حصہ ملے گا۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلی بات تو یہ کہ عالم وہ شخص کہلانے کا اہل ہوگا جو عقائد کے باب میں مستقل ہو، یعنی وہ اس کے جتنے بھی اس عقائد کا حامل ہیں وہ صحیح عقیدے ہونے چاہیے، اور وہ جانتا ہو کہ یہ عقیدے کن کن دلائل سے ثابت ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود کتب سے دیکھ کر نکال سکے، اور اپنی ضرورت ہر چیز کو محیط ہے۔ مثال کے طور پر عبادات بھی اس کو ضرورت پڑے گی، اور تجارت کے معاملات ہیں، اجارے کے ہیں، وہ شرکت کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ تو شرکت ہے، مداربت ہے، اور بہت سارے امور کے بارے میں، اور کم از کم وہ جانتا ہو یا اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ اور وہ کتابیں پھر عربی کتابیں ہونی چاہیے، کیونکہ اردو کے اندر جتنا کام ہوا ہے وہ بہت کام ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس اردو کے قالب میں چیز کو ڈھالنے سے اگر کوئی شخص اردو کی کتابیں پڑھ بھی لیتا ہے تو ان کا عالم نہیں بن جاتا۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، اور یہ ملکہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان باقاعدہ اصول وغیرہ پڑھتا ہے، درس نامی کی کتب پڑھتا ہے، تو اس کے اندر ایک صلاحیت کی بیداری ہوتی ہے۔ بعض لوگ اردو کتب پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اردو کتابیں پڑھ بھی لیں گے تو پڑھنا ایک الگ بات ہے، پھر اس کے بعد سمجھنا ایک الگ بات ہے، ذہن میں جزئی کا موجود ہونا ایک الگ بات ہے، یہ تینوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ خود پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن سکتا، یقیناً کسی نہ کسی استاد کی ضرورت ہے۔ تو جو شخص اردو کتابیں پڑھ کے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے علم سیکھ لیا، تو اس سے ذرا یہ بھی پوچھا جائے کہ کیا آپ نے تمام کتابوں کی ایک ایک جزئی کسی استاد سے پڑھی ہے؟ کیونکہ عربی پڑھنے کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اصول وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عربی کتابیں پڑھتے ہیں، درس نظامی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری کتابیں مکمل ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ طرز ایسی ہے علم سیکھنے کی کہ اس کے بعد اتنا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جتنی کتب رہ گئی تھیں طالب علم خود بخود ان سے اکتساب کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اردو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اصول تو پڑھے نہیں ہوتے، وہ تو براہ راست مسائل پڑھنے کی طرف آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ آدھی کتاب استاد سے پڑھ لے تو باقی آدھی کتاب خود حل کر لے گا، کبھی صلاحیت بیدار نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی اس دعوے کے خلاف دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں ایک دفعہ ساری کتابیں اردو کی پڑھ لیں تو پڑھتے ہی بس وہ عالم بن جائے گا، تو میں تو بحث بھی کرنا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، ٹائم ضائع ہوگا۔ اور انہیں بھی سب کو تسلیم کرنا چاہیے جو اس قسم کی اردو کی کتابیں پڑھنے کے بعد عالم ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو ہماری بات ناگوار گزرے تو چھوٹا سمجھ کے معاف کر دیجیے گا کہ ایک ہماری بہار شریعت کتاب ہے جس پہ ایک جملہ لکھ دیا گیا ہے عالم بنانے والی کتاب۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں،
باہر شریعت کتاب پڑھ کر اگر ہر شخص عالم بن جائے، یہ چیز اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کرتی ہے کہ میں تو 22 سال سے تقریباً اس فیلڈ میں ورک کر رہا ہوں اور اتنے لوگوں سے رابطہ ہے، میں نے کتنے جہلاء کو دیکھا ہے جن کو نفس مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد، صرف ایک دفعہ پڑھنے کے بعد، وہ بھی بغیر استاد کی مدد کے علمیت کا دعویٰ کرتے ہیں علماء کو چیلنج کرتے ہیں، ان سے بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بیجا گرفت کرنے کی کوشش کرنے میں لگ گئے ہیں۔ یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس ایک جملے سے، عالم بنانے والی کتاب۔ کاش اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیں لیکن صرف استاد کی مدد سے، یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ عالم بنانے والی کتاب تو یہ ہو سکتی ہے بشرطے کہ ایک ایک اس کی جزی، ایک ایک مسئلہ کسی استاد سے پڑھا جائے، اور انشاءاللہ جب وہ استاد سے پڑھنے پر آئیں گے تو صرف اس ایک کتاب کو ختم کرنے میں 3-4 سال تو کم از کم لگنے چاہیے، وہ بھی جب اچھے انداز سے پڑھیں اور ذہین آدمی ہو، ورنہ 5-6-7-8 سال لگ سکتے ہیں، تب کہیں جا کے یہ کتاب سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ اس طریقے سے اردو دان جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے عالم بننے لگے تو میرے خیال میں سارے دارالعلوم بند کر دینے چاہیے اور یہ کتابیں ہی گھروں میں تقسیم کر دینی چاہیے تاکہ ہر گھر میں مفتی اور عالم پیدا ہو، اور علماء کو کہنا چاہیے اتنی مشقت آپ نہ کریں، یہ ماشاءاللہ کتاب موجود ہے، اس کو پڑھ کر ہم خود ہی عالم بن جائیں گے۔ تو اس لیے برا نہ مانیں میری بات کا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان غلط فہمیوں کی بنا پر آج عوام کھڑی ہو کر علماء کو چیلنج دیتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ علماء کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو علماء سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا شروع کر دیا ہے اور محتاجی ختم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی، حالانکہ جب وہ اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو صحیح مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ان سے 2 مسئلوں کی تشریح معلوم کر لیجئے، وہ تشریح کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن زوم فاسد اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ کسی عالم کے پاس جانے میں اپنے لیے ذلت اور بے عزتی محسوس کرنے لگے ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس لیے عالم ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو عالم کہلوائے، ٹھیک ہے وہ کہے طالب علم، ہم تو اب تک کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ساری زندگی طالب علم رکھے۔ عالم کہلانے کا مطلب زوم کے ساتھ مجھے بنا شوق ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس بیماری میں مبتلا کرے، تو اس لیے عارضین کی ساری بہتر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عالم وہ شخص ہے جو عقائد کے باب میں مستقل ہو اور اپنی ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے دیکھ کے نکال سکے، اور ان کتابوں سے مراد پھر وہی اصول یعنی عربی کتابیں ہیں، اور اس سے پہلے یقینی سی بات ہے کہ وہ تمام عربی اسلوب اور اصول وغیرہ سب پڑھ چکا ہوگا، تبھی وہ ان مسائل کو خود نکالنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے برعکس باوجود بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی میری رائے سے اختلاف کرے، یہ میں نے ویسے اپنے اکابرین کی پوری تفصیل کی اور ان کی تحقیق کی روشنی میں عرض کی ہے، پھر بھی آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی کو بیماری ہو، ڈاکٹر صاحب نے کہا تم چرس پیو تو بیماری ختم ہو جائے گی، تو یہ پتہ نہیں کون ڈاکٹر تھا جس نے مشورہ دیا تھا، لیکن اس میں ایک جوازی پہلو نکل سکتا ہے اس طریقے سے کہ بعض اوقات ہوتے ہیں کوئی ہیروئن کا عادی ہوتا ہے، تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ایک دم اس کو نشے سے ہم نے ہٹایا تو یہ مر بھی سکتا ہے، تو بتدریج اس کو بڑے نشے سے چھوٹے نشے پہ لاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو اگر یوں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ہیروئن پیتے تھے، آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ پہلے چرس پر آ جائیں، اس کو چرس پلائیں، افیم پر لے کر آئیں، پھر اس کے بعد پھر سگریٹ پلائیں اور پھر اس کو بالکل ختم کروا دیں، تو یہ تو ایک علاج کا حکیمانہ انداز کہلائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ کوئی چرسی موالی ہے نہیں اور اسے کہیں کہ جو تم چرس پیو گے تمہارا علاج ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں کس ڈاکٹر نے کہا ہے اور بہت خطرناک ہے۔ اس قسم کے علاج کو پھر قبول نہ کیا جائے کیونکہ یہ خطرناک ہے اور انسان کو چرس کے بعد ہیروئن کی طرف لے جائے گا۔ بہن نے فرمایا کہ ہم قبرستان جاتے تھے، اس میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا، 2 آدمی چل سکتے تھے، اب وہ بہت ہی بڑا کر دیا گیا ہے، تو یقیناً قبروں کو مسمار کر کے بنایا گیا ہے، تو اس راستے پہ چلنا کیسا ہے؟ دیکھیں علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ قبرستان کا ایسا راستہ جو قبروں کو توڑ کر بنایا گیا ہو، اس پہ چلنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ چڑھنا منع فرمایا اور بہت سختی سے منع فرمایا، لہٰذا وہ راستہ چونکہ قبریں توڑ کے بنایا گیا ہے تو لازم سی بات ہے کہ آپ قبروں کے اوپر چلیں گے اور ایسے راستے پہ جانا حرام ہے۔ کسی کو پتہ ہے کہ اس طرح راستہ توڑ کے قبرستان میں، یعنی قبریں توڑ کے راستہ بنایا گیا ہے، تو وہ داخل ہی نہ ہو، وہ قبرستان کے باہر سے فاتحہ پڑھے اور واپس آ جائے۔ بہن نے فرمایا کہ علماء کہتے ہیں کہ 1 درہم سے کم خون ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں یعنی 1 درہم سے کم خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، یہ وضو کا انہوں نے کہا ہے، ویسے وضو کا یہ مسئلہ نہیں ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اتنا خون نکلا کہ جو بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس سے وضو نہیں جاتا، تھوڑا بہت خون نکلا یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہتھیلی کی جو گہرائی ہے یہ 1 درہم کہلاتی ہے، آپ اس پہ پانی ڈالیں، جب ٹپکنا بند ہو جائے، ٹپکنے لگے رک جائے، اب یہ جتنا پانی ہتھیلی میں جمع ہے 1 درہم کہلاتا ہے۔ اگر کپڑے پہ خون لگا ہوا ہے مثال کے طور پر 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جاتی ہے، 1 درہم کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اور 1 درہم سے زیادہ ہو تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب بہن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر بالفرض کپڑے پر 1 درہم سے کم نجاست لگی ہے، اس میں نماز تو درست ہے
لیکن اگر یہی کپڑا واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے تو کیا اس کی وجہ سے کپڑے دوسرے ناپاک ہوں گے اور وہ پانی ناپاک کہلائے گا؟ دیکھیں جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا معیار مختلف ہوتا ہے. پانی میں نجاست گرے اس کا معیار علیحدہ ہے، کپڑے پہ نجاست لگے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے معیارات جدا گانا ہیں، خون جسم سے نکلے اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا اس کا معیار بالکل علیحدہ ہے. ان کو آپس میں ایک دوسرے پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا واشنگ مشین میں چونکہ قلیل پانی ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے، چاہے رنگ بو مزہ ظاہر ہو نہ ہو، کل ناپاک ہو جائے گا. لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر ایک درہم سے کم نجاست کپڑے پہ لگی تھی، اس کے ساتھ نماز تو صحیح ہو سکتی تھی کیونکہ اس کا معیار علیحدہ ہے. اس کے معیار ایک درہم لگی ہو یا ایک درہم سے زیادہ تو نماز کے اندر فرق پڑتا ہے، ایک درہم سے کم ہو تو خلاف سنت. لیکن پانی کے لیے چونکہ معیار بدل گیا اس لیے یہی کپڑا اگر پانی میں ڈال دیں گے کل کو ناپاک کر دے گا. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی. ایک انہوں نے کہا کہ ایک بھائی نے پوچھا کہ ان کی نانی نے ان کو پلاٹ ہبہ کیا تھا، اب والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ دے دو، کیا کریں؟ دیکھیں جو زندگی کے اندر کوئی کسی کو پلاٹ وغیرہ یا کوئی چیز تحفتاً دیتا ہے، دوسرا شخص اگر اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا مالک ہو گیا. قبضہ شرط ہے، قبضہ کر لیا مالک ہو گیا. اب چونکہ نانی نے اگر آپ کو ہبہ کیا ہے آپ مالک ہو گئے، اب آپ کی مرضی ہے چاہے بھائیوں کو دیں یا نہ دیں. والد صاحب کا یہ کہنا بیجا ہے، درست نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کو بھی پلاٹ میں سے حصہ دو، کیوں دیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ والد صاحب کے قول کا اس وجہ سے احترام کریں، چلے میرے والد ہیں بزرگ ہیں ارشاد فرما رہے ہیں تو میں بھائیوں کو حصہ دے دیتا ہوں اپنے والد کی خوشنودی کے لیے اور ان کی خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کروں، تو یہ ایک سعادت مندی کی بات ہے. لیکن شرعی لحاظ سے آپ کو بھائیوں کو اس پلاٹ میں سے حصہ دینا واجب نہیں ہے. بھائی فرماتے ہیں میرے ایکسیڈنٹ ہوا جس کی بنا پر میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے پاؤں چونکہ حرکت تو کرتے نہیں تو بے اختیار وہ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں بلکہ علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کو جسم کو حرکت دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو وہ یوں کر سکتا ہے کہ اپنے پاؤں کعبۃ اللہ کی طرف کرے اور سر کے نیچے تکیہ لگا کے سر کو تھوڑا اونچا کر لے. اس میں فائدہ ہوگا، اس کا چہرہ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے گا اور پھر وہ نماز پڑھے. اس صورت میں کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کرنا کوئی بے ادبی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے ساتھ ایک عذر اور مجبوری ہے، تو بے فکر ہو کے آپ کریں. انہوں نے کہا میں پتھر سے تیمم کرتا ہوں تو اس میں کوئی خاص مسئلہ تو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں جب تک آپ کو وضو کروانے والے لوگ موجود ہوں تو آپ پتھر سے تیمم نہیں کر سکتے، وضو ہی کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کو پانی نقصان دیتا ہے، کوئی وضو کروانے والا نہیں ہے، تو بالکل پھر آپ پتھر سے تیمم کر سکتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جب آپ پتھر سے تیمم کریں تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے. چکنے پتھر سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جنس زمین سے ہے. بس آپ اس پہ ایک دفعہ ہاتھ پھیریں بسم اللہ پڑھ کر اور طہارت حاصل کرنے کی نیت سے ہاتھ پھیریں، پورے چہرے کا مسح کریں، دوبارہ ہاتھ پھیریں، سیدھے ہاتھ کے کونیوں سمیت الٹے ہاتھ کے کونیوں سمیت مسح کر لیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا. دو تین سوال رہ گئے، میں معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کے جواب دیں گے. ای میل ایڈریس میرا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، جس سے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ کے وہ امپورٹنٹ مسائل جو کال نہ ملنے کی بنا پر آپ یہاں نہیں کر سکتے اور اس کے نہ پوچھنے کی بنا پر شدید حرج میں، بہت بڑی آزمائش میں یا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، وہ مسائل آپ یہاں پر بلا جھجک میل کر سکتے ہیں. یہ میری پرسنل آئی ڈی ہے، میں خود اس کو واچ کرتا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں. ہاں بعض مسائل میں اپنے شاگردوں سے حل کے لیے مدد لیتا ہوں، لیکن وہ مسائل ہوتے ہیں جو عام نماز کے ہیں، روزے کے ہیں، اس طرح کے. باقی جتنے پیچیدہ مسائل ہیں، کسی کے پرائیویٹ مسائل ہیں، وہ صرف میں پڑھتا ہوں اور ان کے جواب دیتا ہوں. اور عموماً میں ایسا کرتا ہوں کہ کوئی اپنے ذاتی مسائل لکھتا ہے تو میں پڑھنے کے بعد جواب دینے کے بعد میل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، بالکل ختم کر دیتا ہوں اپنے ان باکس سے، تاکہ کوئی اس قسم کی بات رہے نہیں، کسی کا راز فاش نہ ہو. تو آپ بلا جھجک اس پر میل کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عالم بنائے، عالم علماء سے محبت کرنے والا بنائے، علماء کی صحبت میں رہنے والا بنائے، اپنے بچوں کو عالم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں نہ بنائے کہ جو علماء سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، اللہ تعالی اس سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان